اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ یہ پیشانی ایک ہی چوکٹ پر ٹکتی ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص تھے، ان کا ایک شعر ہے۔ فرمایا کہ اگر سجدہ میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں۔ بہرحال یہ سجدہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ پیشانی کسی اور جگہ پر نہیں ٹکتی، یہ پیشانی صرف ایک ہی بارگاہ میں، ایک ہی چوکٹ پر، ایک ہی آستانے پر ٹکتی ہے، اور اس آستانے پر ٹکنے کے نتیجے میں اس کو جو قرب کی دولت حاصل ہوتی ہے، اس دولت کے آگے ساری دنیا کی دولتیں ہیچ ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے ہمیں اور آپ کو روزانہ 40 مقامات قرب زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ ہر صاحب ایمان کو اس تراویح کی بدولت روزانہ 40 مقامات قرب زیادہ حاصل ہو رہے ہیں، یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ پھر اس تراویح میں یہ مقامات قرب تو طے ہی، ساتھ ساتھ یہ حکم دے دیا کہ اس تراویح میں میرا کلام پڑھ کر اس کو پورا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اپنے کلام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ لہذا تراویح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ختم قرآن کے موقع پر 2 کام کریں۔ آج الحمدللہ قرآن کریم پورا ہو گیا، ہم نے غفلت کے عالم میں سن کر ختم کر لیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لہذا یہ معمولی نعمت نہیں ہے جو آج ختم قرآن کے موقع پر ہمیں آپ کو حاصل ہو رہی ہے۔ اس نعمت کا شکر ادا کرو۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے تو بزرگان دین کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 2 کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ اس عبادت کی توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں تو اس قابل نہیں تھا مگر آپ نے اپنے فضل سے مجھے اس عبادت کی توفیق عطا فرما دی۔ دوسری یہ کہ استغفار کرو اور یہ کہو کہ اے اللہ، آپ نے تو مجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائی تھی، لیکن اس عبادت کا جو حق تھا وہ مجھ سے ادا نہ ہو سکا، اس عبادت کے جو حقوق اور آداب تھے وہ میں بجا نہ لا سکا، اس میں مجھ سے کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئیں، اے اللہ اس پر مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا کہ قرآن کریم میں سورہ ذریات میں اللہ کے بندوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یعنی اللہ جل شانہ کے نیک بندے رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، بلکہ رات کے اکثر حصے میں اللہ کی عبادت میں کڑے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت استغفار کرتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ استغفار کا کیا موقع ہے؟ استغفار تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے کچھ گناہ ہوا ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، یہ تو ساری رات عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حضور کڑے رہے، تو اب صبح کے وقت استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی عبادت سے استغفار کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے عبادت تو کی لیکن عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہوا، اس لیے اپنی اس کوتاہی اور غفلت پر استغفار کر رہے ہیں، یعنی کما حقہ عبادت نہیں کی۔ لہذا جس عبادت کی توفیق ہو جائے اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی کوتاہی پر استغفار کرو کہ اللہ، عبادت کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، ما عبدناک حق عبادتک، اور کون شخص ہے جو عبادت کا حق ادا کر سکے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ساری رات اس طرح کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، ما عبدناک حق عبادتک۔ لہذا ہر عبادت کے موقع پر شکر بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرو۔ تقی عثمان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا ایک مقولہ سنا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ عبادت کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ، استغفر اللہ،
تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ دی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان کا حملہ دو ہی طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس طرح حملہ کرتا ہے کہ عبادت کے نتیجے میں انسان کے دل میں غرور پیدا کر دیتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی، مجھ سے بڑا کام ہو گیا اور میں تو اعلیٰ مقام تک پہنچ گیا۔ جب دل میں یہ غرور پیدا ہوا تو ساری عبادت بیکار گئی۔ اس غرور کا راستہ لفظ الحمدللہ سے بند ہو گیا اور اس کے ذریعے اقرار کر لیا، یعنی الحمدللہ کے ذریعے اقرار کر لیا کہ جو عبادت میں نے ادا کی وہ حقیقت میں میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں، بلکہ اے اللہ یہ عبادت آپ کے کرم اور توفیق سے انجام ہوئی۔ آگے فرمایا کہ عبادت رمضان پر شکر کرو۔ اس کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سناتے ہیں۔